قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دین اللہ کی نظر میں اسلام ہے، اور ایک جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو اس میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو اس وقت جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہو رہی ہوگی کہ ہم تو سب مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، تو اسلام کو پسند کیا ہم نے، ظاہر ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال اگر میں کروں کہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے دیندار اور دنیا دار، دیندار اور دنیا دار، تو آپ میں سے کوئی اگر مجھے بتائے کہ دیندار کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہو از دیندار، دیندار کون ہے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کوئی بتانا چاہے گا مجھے؟ میں اس کو ون وے بیان کے بجائے چاہتا ہوں کچھ انٹریکٹیو رکھیں تاکہ بیان برائے بیان نہ ہو، کچھ میں بھی کچھ سیکھوں۔ جی، اب جیسے بزرگوں سے میں نے یہ سنا کہ جس کے دل میں دین اور ہاتھوں میں دنیا ہے وہ دیندار ہے، اور جس کے دل میں اگر دنیا ہے ہاتھ سے بظاہر جتنا بھی دیندار ہے وہ دنیا دار ہے۔ دل میں کیا ہے یہ آپ بھی جیسے بزرگوں سے سنا۔ اور اس کے علاوہ پورے دین پر عمل کرتا، اور اس کے علاوہ دیندار، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں دیندار کس کو کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا آپ یہ سمجھیں، پیراڈائم تبدیل کر کے اس چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیندار ہے اور کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا دار ہے۔ مثال کے طور پر آپ چیٹ جی پی ٹی کو ایک پرومپٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایک دیندار آدمی کی تصویر بنا کر دیں، ٹھیک ہے، یا آپ ایک دیندار آدمی کیسا ہوتا ہے مجھے ذرا بتا دیں اور پکچرائز کر دیں، اس کو پکچر بنا کر دے دیں۔ تو چیٹ جی پی ٹی بھی آپ کو وہی چیزیں بنا کر دے گا دیندار آدمی کے لیے جو ہمارے معاشرے میں دینداری کا تصور ہے، لیکن دین کا جو تصور ہے وہ اس سے بہت وسیع ہے۔ مثال کے طور پر 10-15 چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں دینداری کا معیار سمجھی جاتی ہیں، اور اس شخص کو دیندار سمجھا جاتا ہے اور اس کے سامنے والے کو دنیا دار سمجھا جاتا ہے۔ جو ظاہری کچھ چیزیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، 5-6 چیزیں اور ملا لیں۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جنہوں نے دینداری کو ایک خاص گیٹ اپ کے ساتھ محدود مان لیا کہ یہ شخص دیندار ہے اور یہ شخص دنیا دار ہے۔ اب میں تھوڑا آپ کے سامنے اگر اس کو ڈیفائن کروں تاکہ چیز واضح ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی داڑھی ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن بہن کی میراث نہیں دے رہا، بہن کی میراث نہیں دے رہا، سود کھا رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، 10 حج بھی کیے ہوئے ہیں، تبلیغ میں وقت بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے، داڑھی ٹوپی پگڑی بھی ہے۔ ایک یہ شخص ہے،
دوسرا شخص ہے جو کوئی خاص اس طرح کا گیٹ اپ آپ کو اس کا نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے، بہن کی میراث بھی دے رکھی ہے اس نے، سود سے بھی بچتا ہے، کرپشن سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں حلال حرام کا ٹکراؤ آ جائے تو حلال کی طرف جاتا ہے، حرام کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن گیٹ اپ کوئی بہت زیادہ خاص ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں میں اللہ کی نظر میں دیندار کون سا آدمی ہے؟ کیا وہ شخص ہے جس کا وہ خاص گیٹ اپ وہ اللہ کی نظر میں دیندار ہے، یا وہ جو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچ رہا ہے اور فرائض کا اہتمام کر رہا ہے؟ دین میں سب سے جو مقدم چیز ہے وہ ہے فرائض کا اہتمام اور حرام سے اجتناب، یہ دین کی بنیاد ہے۔ باقی ساری چیزیں نوافل ہیں، یہ بنیاد ہے۔ جو اللہ نے فرض کیا ہے اس کو پورا کریں، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچیں، یہ دینداری کا معیار ہے، بیسک معیار ہے۔ باقی آپ اس ٹاپ اپ کرتے رہیں، اس کو آپ اس کا میک اپ کرتے رہیں، اس کو خوبصورت بناتے رہیں جتنا آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میں اس کو اور اگر ایکسپلین کروں، مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں ظاہر ہے کہ سب ایک خاندانی سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، والد بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، ساس بھی ہے، سسر بھی ہے۔ اب ایک ساس ہے مثال کے طور پر، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک دیندار ساس کون سی ہوتی ہے، دیندار ساس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تو دیندار ساس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، یا وہ زیادہ تسبیح پڑھتی ہے، یا دیندار ساس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہو کے ساتھ وہ رویہ رکھے جس رویہ رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ یہی معاملہ آپ الٹ کر کے بہو پہ لے آئیں، ایک دیندار بہو کون سی ہوگی؟ اگر کوئی بہو ہے اور وہ نماز بہت پڑھ رہی ہے، زکوٰۃ بہت دے رہی ہے، صدقہ بہت دے رہی ہے، ہم کہیں گے ماشاءاللہ زکوٰۃ بہت دیتی ہے، ماشاءاللہ نمازوں کا بہت اہتمام کرتی ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دیندار بہو ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شریعت کے نظام کو اپنی زندگی کے اس شعبے سے تو اس نے نکال دیا ہے۔